اچھا جی دوم انعام طلحہ اظہر والد محمد اظہر علی ہے ماشاءاللہ اس بچے نے دوم سے شاید کیتی ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت دوسری پوزیشن دا 1000 روپے انعام دوسری پوزیشن دے بچے نو 1000 روپیہ انعام ملے دا نال اس نو ٹرافی ملے دی ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ اللہ پاک تینوں مزید عزت دے تو بڑا خطیب آنا سونا پڑھا سلام لو جی کاری صاحب یہ سب محنتاں قبلہ کاری صاحب دیاں نے اللہ تعالیٰ انہوں نے نظر باتو محفوظ رکھے ماشاءاللہ اگلے شریک مقابلہ ہیں طلحہ اظہر محمد طلحہ اظہر ان کا موضوع ہے جمعہ کا بیان الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدی المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب صدر محفل بزرگوں اور میرے ہم مکتب ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج مجھے جس موضوع پر لفظ شائع کرنے کا موقع ملا ہے وہ جمعہ کے فضائل جناب صدر محفل اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع اے ایمان والو جب تمہیں جمعہ کے دن نماز کے لیے پکارا جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو کاروبار چھوڑ دو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو جناب صدر محفل حدیث پاک میں آتا ہے مسلم ابو داؤد اور ترمذی کی یہ حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کا بہترین دن ہے اسی دن میں حضرت آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے اور اسی دن میں انتقال کیا اور اسی دن میں جنت میں داخل کیے گئے اور اسی دن میں جنت سے اترنے کا انہیں حکم ہوا اور جمعے کو ہی قیامت بھی قائم ہوگی جناب صدر محفل ایک اور حدیث میں آتا ہے ترمذی کی یہ حدیث ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عصر سے لے کر مغرب تک ایک ایسی گھڑی ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے جناب صدر محفل ایک اور حدیث میں آتا ہے ترمذی کی یہ حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ جمعہ کا دن یا رات کو مر جائے اللہ تعالیٰ اسے قبر کا عذاب سے بچا لیتا ہے جناب صدر محفل بزرگوں اور میرے ہم مکتب ساتھیوں ایک اور حدیث میں جمعہ کا متعلق ہے مسلم شریف کی یہ حدیث ہے ابو داؤد اور ترمذی اور ابن ماجہ میں یہ حدیث موجود ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اچھی طرح وضو کر کر جمعہ پڑھنے کے لیے آیا اور خاموشی سے خطبہ سنا اس کے ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک جتنے گناہ ہوں گے وہ معاف کر دیے جائیں گے جناب صدر محفل بزرگوں اور میرے ہم مکتب ساتھیوں حدیث پاک میں تو یہ آیا ہے کہ ایک جمعہ پڑھنے سے دوسرے جمعے تک جتنے گناہ ہوں گے وہ معاف کر دیے جائیں گے اور آج دیکھا جائے 100 میں سے 50 لوگ بھی جمعہ نہیں پڑھتے اتنے بڑے اجر کو ہم ٹھکرا رہے ہیں یہ ہماری بدقسمتی نہیں تو اور کیا ہے آج ہم مال و دولت کے لالچ میں پڑے ہوئے ہیں جمعے کو چھوڑ کر جو مال کمایا جائے وہ حرام ہے لیکن ہم حلال حرام میں فرق ہی نہیں کرتے جناب صدر محفل ایک اور حدیث میں آتا ہے ابن حبان نے ابو سعید رضی اللہ عنہ سے لکھا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ ایک دن میں یہ 5 کام کرے گا اللہ تعالیٰ اسے جنتی لکھ دے گا وہ 5 کام یہ ہے نمبر 1 جو مریض کی عیادت کرے
नंबर 2 जो जनाजे में शामिल हो, नंबर 3 जो जुमा पढ़े, नंबर 4 जो रोज़ा रखे, नंबर 5 जो गुलाम को आज़ाद करे। जनाब सदर महफिल, बुजुर्गों और मेरे हम मकतब साथियों, इस हदीस के मुताबिक जो ये 5 काम करेगा वो जनती है। जिन 5 कामों में जुमा भी आता है। अल्लाह ताला ने यहूदियों को हफ्ते का अदब करने का हुक्म दिया तो उन्होंने हफ्ते का अदब ना किया, अल्लाह ताला ने उनको बंदर बना दिया। और हमें अल्लाह ताला ने जुमा पढ़ने का हुक्म दिया और हमें देखना चाहिए कि हम जुमे का कितना अदब कर रहे हैं, फिर भी अल्लाह हमारी शक्लें नहीं बिगाड़ रहा। यह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका है, वरना हमने जुमे की बेअदबी करने में कसर नहीं छोड़ी। जनाब सदर महफिल, दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला जुमे ना पढ़ने वालों को हदायत अता फरमाए। वस्सलाम, समातों का शुक्रिया।